ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ پیاری بزم باوقار اور با مقصد محفل جو گرز بردار کی اس جامع مسجد محمدی اہل حدیث میں انعقاد پذیر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ عبدالوفاد مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آپ کے گاؤں میں، بستی میں، قریہ میں تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ کتاب و سنت کے ہیرے موتی جواہرات آپ حضرات کی جولیوں کی زینت بنائیں گے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون اور شاکر ہوں برادر بزرگ نمونہ اسلاف جناب ماسٹر عبدالرزاق باجوہ صاحب، حضرت مولانا قاری محمود احمد آصف صاحب، برادرم ظہور احمد باجوہ ایڈوکیٹ صاحب، برادرم محمد عارف صاحب، قاری محمد خالد گل صاحب، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے نمازی، رفقاء کرام جنہوں نے اس بزم کو سجایا، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو دنیا میں آخرت میں عزت سے سرفراز فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ اللہ تعالی اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو آباد فرمانے والے جو دنیا سے جا چکے، اللہ رب العزت سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ حضرات، سورہ النساء کی آیہ مبارکہ کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تمہارا پروردگار تمہیں حکم دے رہا ہے لوگوں کی امانتیں لوگوں کی سپرد کر دو، اور ان لوگوں کی سپرد کرو جو امانت کو اٹھانے کا اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، جو امانت کا حق ادا کر سکتے ہیں، اپنے منصب سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زئیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جانا شروع ہو جائے، امانتیں ضائع کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ کیف اضاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہمیں یہ بتائیے امانت کو ضائع کرنا کیا ہے، کیسے امانت ضائع ہوتی ہے؟ فرمایا جب امانت ان لوگوں کی سپرد کر دی جائے، عہدہ، منصب، اقتدار، اختیار، جو اس کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے، یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کیجئے، اللہ رب العزت کا پیغام آنے ہی والا۔ حضرات آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیفیت کیا ہے، حالات کیا ہیں، ہماری امانت اور دیانت، صداقت اور شرافت کی کیفیت کیا ہے۔ امام الانبیاء سید الرسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ کہا منافق بندے کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدے کو پورا نہیں کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی نیلگوں چھت کے نیچے اپنی اس دھرتی پہ جتنے انبیاء اور رسل مبعوث کیے، سارے اپنے اپنے وقت کے امین اور صادق لوگ تھے، اور امام الانبیاء سید الرسل خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کرۂ ارضی پہ تمام امین اور صادق لوگوں کے امام بھی ہیں، سردار بھی ہیں۔ اور آپ کا منصب یہ ہے، آپ کا دشمن شرک میں مبتلا، گمراہی اور کفر میں مبتلا، جب والضحیٰ کا چہرہ دیکھتا تو بآواز بلند کہتا، جاء الصادق جاء الامین رضینا بہی، صادق آ گئے ہیں، امین آ گئے ہیں۔ دنیا کا فیصلہ ہو، کسی کے حسب نسب کی بات ہو، درہم دینار کی بات ہو، روپے پیسے کی بات ہو، کسی معاملہ کے حوالہ سے کوئی پریشانی ہو، آنے والے صادق ہیں، امین ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے فیصلہ پہ راضی ہیں۔ یہ آپ کی اللہ رب العزت نے عظمت رکھی ہے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی سیرت کے حوالہ سے، کردار کے حوالہ سے، عادات و اطوار کے حوالہ سے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت کے حوالہ سے زبان تان دراز نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ کہا جس بندے کے پاس امانت رکھوائی جائے وہ امانت کے اندر خیانت کرے، بددیانتی کرے، دروغ گوئی، چرب زبانی، دجل، مکر، فریب سے کام لے، اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو اپنے وعدہ کی پاسداری نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا مومن مقصود ہے، اللہ رب العزت کو ایسے عباد الرحمن چاہیے جو امین بھی ہوں، صادق بھی ہوں، دیانتدار بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اذا زئیت الامانۃ فانتظر الساعہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کچھ امانتیں اس کائنات کے اندر کچھ ہستیوں کی سپرد کی۔ کتاب خدا قرآن مجید اللہ رب العزت کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ اس امانت کو
صاحب قرآن کے قلب اطہر پہ اتارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرور کائنات علیہ السلام بھی اللہ رب العزت کی امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے نبوت سے پہلے بھی گودیں پسند فرمائیں، نبوت کے بعد بھی گودیں پسند فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت آمنہ کی گود میں بھیجی، اللہ نے اپنی امانت سیدہ حلیمہ کی گود میں بھیج دی، اللہ نے اپنی امانت ہجرت کی رات صدیق اکبر کی گود کے اندر سجا دی، اور آخری وقت ہے اللہ نے اپنی امانت سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود کے اندر سجا دی۔ یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اور امام الانبیاء سید الرسل، جن کو دشمن بھی کہتے ہیں، جا صادق، جا الامین، جا محمد رضینا بہی، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، انہوں نے بھی امانتیں انہی کی سپرد کی جو امانت اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے حوصلہ دیا ہے، برداشت دی ہے، درگزر اور معافی کا ملکہ دیا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام، خیبر کا میدان ہے، صحیح بخاری، کئی روز گزر گئے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بڑی بڑی فصیلیں ہیں، بڑے مضبوط دروازے ہیں، کئی اٹیک ہو چکے، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ صادق المصدوق پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگوں کل میں اپنا جھنڈا ایک ایسے شخص کی سپرد کروں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہے، رب کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا۔ ذرا دیکھیے کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ صادق المصدوق پیغمبر ارشاد فرمائیں، اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول پیار کرتا ہے۔ بڑا شرف، بڑا اعزاز، انفرادیت۔ سرور کائنات کے چچا ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا خاندان ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کے سامنے یار غار ابو بکر صدیق بھی ہیں، مراد نبوت فاروق اعظم بھی ہیں، ذو النورین عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، طلحہ و زبیر بھی ہیں، سعد و سعید بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ، سرور کائنات کے وفادار جان نثار، لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا یُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ حضرات صبح کا سورج طلوع ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ کے امام ہیں، رسول کے جان نشین ہیں، فرماتے ہیں میرے دل کے اندر تڑپ اور خواہش تھی کاش یہ منصب مجھے مل جائے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بندے سے محبت، کاش یہ مقام و مرتبہ مجھے مل جائے۔ ایک ایک صحابی، ایک ایک جان نثار خواہش، ارادہ، تمنا لیے ہوئے کہ اللہ کے پیارے رسول یہ امانت اپنا جھنڈا میری سپرد کر دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، میرا فرسٹ کزن ابو طالب کا بیٹا علی حیدر کرار کہاں ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہیں، بڑی شدید تکلیف ہے، درد ہے آنکھوں میں۔ کہا بلاؤ، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حیدر کرار تشریف لائے، سرور کائنات نے لعاب مبارک نکالا، حیدر کرار کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آپ کے لعاب مبارک کا آنکھوں پہ لگنا تھا، اللہ رب العزت نے ساری تکلیف، ساری درد اور بیماری کو رفع فرما دیا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جب سے میری آنکھوں پہ
مدینے کے تاجدار کا لعاب لگا ہے، دم آخری، ساری زندگی کبھی آنکھوں کی تکلیف میں دوبارہ مبتلا نہیں ہوا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے امانت دی، اپنا علم دیا، اپنی تلوار ذوالفقار عطا کی، حیدر کرار آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، رب کی نصرت سے، جو قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، حیدر کرار نے یا اللہ مدد کی ضرب لگا کے بسم اللہ پڑھ کے وار کیا، اللہ رب العزت نے خیبر کا قلعہ فتح کروا دیا۔ امانت داروں کی سپرد کیجئے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پہ کرم فرمایا، رحمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا۔ 10,000 کا لشکر جرار آمینہ کے در یتیم کے ساتھ ہے۔ مطاف میں آپ تشریف فرما، صحابہ اکرام کا اجتماع ہے، اور آپ کے دستے مبارک کے اندر، آپ کے دستے مبارک پہ حرم کعبہ بیت اللہ المحترم کی چابی ہے۔ بیت اللہ کی چابیاں آپ کے دستے حق پرست پہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اینا عثمان ابن ابی طلحہ، میرے صحابہ عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہیں؟ اور اس بزم کے اندر حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم بھی موجود ہیں، ذی النورین بھی موجود ہیں، حیدر کرار بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے نبی کا چچا، جس کے بارے میں سرور کائنات نے فرمایا، العباس سنو ابی، عباس میرا چچا نہیں میرا باپ بھی ہے۔ کون؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر کے میدان میں جب کچھ لوگوں کو قید کیا گیا، مسجد نبوی میں لا کے قید کیا گیا، زنجیریں پہنائی گئیں، رسیاں اور بیڑیاں پہنائی گئیں، ان قیدیوں کے اندر نبی کا چچا عباس بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پیغمبر ساری رات اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتے رہے، بے قرار رہے، بے چین رہے۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، سبب کیا، علت کیا، وجہ کیا؟ کہا عائشہ، میرے چچا عباس کو بیڑیاں پہنائی گئیں، عباس کے کراہنے کی آواز نے محمد کی نیند کو ختم کر دیا۔ میں اور آپ دیکھیں، میں اور آپ غور کریں، غلامی کا دعویٰ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ ہم سب کا ہے، مگر صلہ رحمی اسی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہم کتنی صلہ رحمی کرتے ہیں بھائیوں کے لیے، برادری کے لیے، خاندان کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، اور تو اور موحدین کے لیے، توحید پرستوں کے لیے، اہل حدیثوں کے لیے، مسجد کے نمازیوں کے لیے، مسجد کا امام اپنے مقتدیوں کے لیے اور مقتدی اپنے امام کے لیے۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم نے کلمہ اس رسول کا پڑھا جس کو اپنے کافر اور مشرک چچا کے کراہنے کی آواز نے بھی رات کو بے قرار کر دیا۔ سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عباس میرے باپ کی جگہ، اور کون عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنی سواری پہ، گھوڑی پہ، اونٹنی پہ سوار ہوتے، نظر آتا سامنے نبی کے چچا عباس آ رہے ہیں، اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے کہ نبی کا بزرگ، نبی کا چچا تشریف لا رہا۔ وہ عباس بھی تشریف فرما، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مواقع پہ اظہار کیا کہ میرے دل کے اندر بڑی تڑپ تھی، بیت اللہ کی چابی میرے بھتیجے محمد کے ہاتھ میں، آپ یہ چابی دینے والے ہیں، سپرد کرنے والے ہیں، میری خواہش تھی اللہ
تو نے میرے بھتیجے کو کائنات کا امام بنا دیا ہے، نبی کے چچا کو بیت اللہ کا کنجی بردار ہی بتا، یہ کنجی مجھے مل جائے، یہ کلید مجھے مل جائے، یہ منصب، یہ امانت میری سپرد ہو جائے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بلال جاؤ عثمان بن ابی طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان ابن ابی طلحہ وہ ہیں جو بیت اللہ کے کنجی بردار تھے، اور یہ عثمان بن ابی طلحہ وہ ہے سرور کائنات تشریف لائے، کہا عثمان بیت اللہ کی چابی دے دو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان کہتا ہے مکہ کے ہر شخص کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند محمد کے لیے نہیں کھل سکتا صلی اللہ تعالی وسلم۔ کہا عثمان ایک وقت آئے گا بیت اللہ کی چابیاں میں محمد مصطفیٰ کے دست مبارک پہ ہوں گی، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی؟ عثمان کہتا ہے کیا قریش کے اندر کوئی معزز آدمی نہیں رہے گا کہ چابیاں آپ کی سپرد ہوں گی؟ کہا نہیں عثمان، حقیقت کے اندر اللہ قریش کو اس دن عزت عطا فرمائیں گے جب بیت اللہ کا کنجی بردار آمینہ کا جنا ہوا محمد ابن عبداللہ ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے وہ وقت اللہ رب العزت لے آئے، آپ کے دست مبارک میں بیت اللہ کی چابیاں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، بدر والے بھی ہیں، بیت رضوان والے بھی ہیں، جان نثار ہیں، وفادار ہیں، پیغمبر کے یار ہیں۔ کہا این علی این عثمان ابن ابی طلحہ، حضرت عثمان نگاہیں زمین کے اندر گڑی ہوئی، ایک ایک لفظ یاد ہے، نطق سے جدا ہونے والا ایک ایک حرف یاد ہے، میں نے کیسی بے روحی کی تھی، کیسے دروازہ کھولنے سے چابیاں دینے سے انکار کیا تھا، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن عثمان جانتا نہیں تھا یہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں، یہ تو رب نے مامور کیا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ سرور کائنات نے کہا تعال عثمان قریب آ جاؤ، حضرت عثمان قریب آئے، کہا یہ بیت اللہ کی چابیاں میں محمد تیرے سپرد کر رہا ہوں، عثمان یہ چابیاں قیامت تک تیری اولاد میں رہیں گی، جو تجھ سے چابی چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ حضرت سرور کائنات نے چابیاں حضرت عثمان کی سپرد کی۔ حضرات وہ چابیاں آج بھی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی اولاد کے اندر موجود ہیں، اور قیامت تک ان کے پاس رہیں گی۔ جو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ کبھی ہم نے بھی ذمہ دار ہوتے ہوئے، نگران ہوتے ہوئے، مسئول ہوتے ہوئے کبھی سوچا ہو کہ ہم امانت اس کی سپرد کریں جو امانت اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے؟ یہاں صورتحال پاکستان میں نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، انے ویکھن فلماں تے ڈورے سنن ہیر، لولے کھیڈن کوڈیاں تے گنجے کڈن چیر۔ کیا کیفیت ہے؟ یہ سیلاب، یہ بارشیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں، یہ عذاب، پریشانیاں بے وجہ نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جس طرح امین ہونے کا حق ادا کیا، مجھے رات کو اپنے گھر کے اندر، خاندان کے اندر، برادری کے اندر، گاؤں کے اندر، جماعت کے اندر اپنے منصب سے انصاف کرتے ہوئے وہ امانت داری کا حق ادا کرنا چاہیے۔ بس عرض یہ کر رہا تھا، کسی کو ذوالفقار دی تو کسی کو اپنی چھڑی حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی، اور کسی کو بیت اللہ کی چابیاں دیں، اور کسی کو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ آخری وقت ہے، نماز عشاء کا ٹائم ہے، جماعت کا وقت، صحابہ جمع ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نماز کا وقت ہے، کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہہ دو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروا دے۔ آپ نے جس کی امانت تھی اس کی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق اس کی سپرد کر دی۔ اللہ رب العزت نے اس میں برکت ڈالی۔ آپ دنیا سے گئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام
1.5 لاکھ اصحاب کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، ذی النورین، حیدر کرار، معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہما دنیا سے گئے۔ 60 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، امانت دار لوگوں کی سپرد کی۔ عمر ابن عبدالعزیز اس کائنات سے گئے، 1,20,00,000 مربع میل پہ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، خشکی اور تری کے اندر ایک ہی پرچم لہرا رہا تھا، وہ مدینہ کے تاجدار صادق المصدوق پیغمبر محمد مصطفیٰ کا پرچم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ کی سیرت طیبہ اپنانے کی اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔